اور میرے گھر والوں مما یعملون ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، فنجیناہ پس ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اور لوط علیہ السلام کے تمام گھر والوں، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے ایک قسم کی عَلَيْهِمْ مَطَرًا ان لوگوں پر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ بس بری تھی بارش ڈرائی ہوئے کی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً بے شک اس میں البتہ نشانی، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں قالین کا لفظ آیا۔ قالین کا معنی ہے بغض رکھنا۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بغض رکھتا ہے۔ وہاں بھی قلا کا لفظ آیا، وما قلی، قلا کا معنی ہے بغض رکھنا، قلا کا معنی ہے بغض رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب ایک صحابی نے پوچھا کہ افضل الایام، افضل العمل، افضل ترین عمل کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، بغض رکھنا۔ تو آدمی جب اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، تو ایسے شخص سے محبت کی جائے جو نیکی کرتا ہے اور اللہ کی عبادات میں وقت صرف کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ سے اس کا تعلق بنا اور اللہ کی محبت میں نیکیاں کر رہا، تو دیکھ لوگوں کو حکم ہے کہ اس شخص سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص برائی کرتا ہے تو برائی کرنے والے کے جو برائی اس برائی کو برا سمجھنا، اور جو برائی کرنے والا ہے اس سے بغض رکھنا، اس بنا پر کہ یہ برائی کیوں کرتا ہے، اس سے برائی سے بچنا چاہیے، اس سے برائی سے دور ہونا چاہیے، یہ آخر برائی کرتا کیوں، اللہ کے حکم کیوں توڑتا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، یہ انسان کے اعمال افضل ترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کر، اللہ کے عبادات میں وقت صرف کرنے والے سے اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ نسبت کی بنا پر محبت کرنا، اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے سے اللہ سے کے احکامات سے دوریاں برتنے کی بنا پر اس سے بغض رکھنا،
یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت معاک، انت مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اعمال ہیں، عبادات، تو ہم تو اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعمال ہیں، ہم تو ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہاری نیکیاں ان جیسی نہیں، لیکن اللہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ کرے گا جس سے تمہیں محبت ہے، جس سے تمہیں محبت ہے۔ اور ایک تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب کسی شخص کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اپنے طاقت اور اقتدار سے اسے روکے، طاقت اور اقتدار کے ساتھ اس برائی کرنے والے کو برائی سے روکے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے۔ فرمایا کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس برائی کرنے والے کے برے کام کو برا سمجھے، اور اس برائی کرنے والے سے برائی کرنے کے بنا پر بغض رکھے کہ یہ شخص کیوں اللہ جل شانہ کی نافرمانیاں کر رہا۔ تو فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی میں یہ صفت بھی نہیں ہے کہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتا برائی کرنے والے کو، تو پھر فرمایا کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں، یہ مومن ہی نہیں۔ کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو حضرت لوط علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے اس عمل کو بغض کی نظر سے دیکھتا ہوں، تو بغض اس وجہ سے تھا کہ قوم اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت اور صدوم قوم کی طرف ہوئی۔ اب صدوم قوم اور اس کے مضافات میں جتنے علاقے تھے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اب قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے نافرمانیوں پر اڑی ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 بیٹیاں تھیں، اور آپ کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا واعلہ۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واعلہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمانوں کے ساتھ رہی، ایمان نہ لائی، کافرہ رہی، مشرکہ رہی، اور کافروں کے قوم سے تھی۔ تو پہلے زمانے میں قوموں میں کافر کا مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا اس کی اجازت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی تقریباً 16 سال تک اس کی اجازت نہیں، لیکن اللہ جل شانہ 16 سال کے بعد قرآن مجید میں واضح طور پر منع فرما دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ فرمایا کہ مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کرو، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو اب نہ مشرک مرد سے، اب نہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ کافر ہے، مشرک ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ اب صرف کیا ہے،
وہ کلمہ گو سے ایمان نکاح کی اجازت ہے. کلمہ گو جو نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومنہ نہیں ہے، ان سے نکاح آپس میں جائز نہیں ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس وقت کافر کا مومن سے اور مومن کا کافر سے نکاح کرنا اس کی اجازت تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی جس خاتون وائلہ سے نکاح کی نسبت ہوئی، وہ عورت کافر ہی رہی، مشرکہ ہی رہی، اور وہ مومن نہ ہوئی. تو آپ پر ایمان لانے والوں میں آپ کی دو یا تین جتنی بیٹیاں تھیں، وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے. اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے چند لوگ اور بھی تھے جو ایمان لائے. حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کو خوب سمجھایا اور قوم نہ سمجھے اور کفر پر، شرک پر اور بدفعلیوں پر جمی رہی، اڑی رہی، تو اللہ جل شانہ نے اس قوم پر 4 طرح کے عذاب نازل کیے. تو تمام بستی میں ایک گھر تھا، ایک حویلی تھی جس میں ایک کمرہ حضرت لوط اور آپ کی بیٹیوں کے لیے تھا، اور باقی جتنے مکان تھے اس حویلی میں وہ سب جو ایمان لانے والے چند ایک لوگ تھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر تھے. تو ایک یہ پوری کی پوری حویلی ایمان والوں کے تھی، اور ان سے ہٹ کر جتنے بھی بستی کے اندر گھر تھے، مکان تھے، وہ سب کے سب کافروں کے تھے، مشرکوں کے تھے. تو اللہ جل شانہ نے لوط علیہ السلام سے فرمایا آپ کی قوم کی تباہی کا وقت آ چکا ہے. آپ اپنے ساتھ جو کلمہ گو ہے ان کو لے کر یہاں سے نکلی، اور پیچھے سے پلٹ کر اور مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو بیوی جو تھی وہ ساتھ جانے والوں میں سے نہ ہوئی، اور یا ایک روایت میں آتا اس نے پلٹ کر دیکھا اور باقی نے نہ دیکھا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. تو اللہ جل شانہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر شرک، کفر اور بدفعلی، اس برے گناہ کی وجہ سے 4 طرح کے عذاب نازل کیے. سب سے پہلا عذاب، اللہ نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا، ان کو اندھا کر دیا. دوسرا عذاب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. تیسرا عذاب، اللہ جل شانہ نے اس قوم پر اس طرح پتھروں کی بارش برسائی جس طرح کے آسمان سے پانی برستا ہے بارش کی صورت میں، اس طرح اللہ جل شانہ نے پتھر برسائے پانی کی جگہ پر، اور جن نوکیلے پتھر جو جس کو لگ جاتے اس کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتے. چوتھا عذاب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمانوں پر اٹھایا اور اسے تیروں والا کر دیا، یعنی اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا. تو 4 طرح کے عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے. اس طرح کے 4 بیک وقت عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آئے، نہ پہلے نہ بعد میں. جو اللہ جل شانہ نے اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے عذاب نازل فرمائے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کفر اور شرک اور بدفعلی، برائی جیسے غلیظ قسم کے کام کیا کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ان کاموں سے بغض رکھتا ہوں. تو برائی تو برے کام سے، نفرت تو برائی سے، جو برائی وہ کرنے والا کر رہا ہے. اب جو کرنے والا کر رہا ہے اس سے نفرت اس وجہ سے ہے کہ یہ برائی کیوں کر رہا ہے، اس بات کی تکلیف کہ اس بات کی تکلیف کہ یہ برائی سے کیوں نہیں بچ رہا، یہ برائی سے توبہ طائب کیوں نہیں ہو رہا، یہ برائی کو کیوں نہیں چھوڑتا. اللہ جل شانہ نے ایک بستی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس بستی والوں کو، ان بستی والوں کو ہلاک کر ڈالو، تباہ کر ڈالو، اور ان کو جو ہے ختم کر ڈالو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اس بستی میں تو آپ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے کہ جس نے زندگی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی برائی نہیں کی، تو کیا اسے بھی ختم کر دیا جائے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہاں اسے بھی ختم کر دیا جائے. تو فرمایا وہ کیوں، وجہ کیا، کم از کم اس کو تو بچ جانا چاہیے تھا عذاب سے. تو فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اس بستی والے، یہ بستی والے جو ہے سارے کے سارے گناہ کر رہے، برائی کر رہے،
اللہ کے حکموں کو توڑے اور یہ شخص اپنی عبادت میں لگا رہا اور اس کے ماتھے پر کبھی بل بھی نہ آئے جب کسی کو اس نے برائی کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کو تکلیف ہی نہ ہوئی کہ یہ برائی کیوں کر رہا ہے یا اللہ کے حکم کیوں توڑ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ختم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ تو نیکی کرنے والے نیکی کرتے رہے اور برائی کرنے والوں کی برائی کو دیکھ کر ان سے برائی سے نفرت نہ کرے اور برائی کو ختم کرنے کی فکر نہ کرے اور ان کی اصلاح کی فکر نہ کرے، تو وہ بھی برابر میں جرائم میں شریک ہیں، وہ بھی جرائم میں برابر کے شریک ہیں کہ ان کے ماتھوں پر بل کیوں نہیں پڑتے، یہ برائی کو دیکھ کر برائی سے نفرت کیوں نہیں کرتے، ان کا دل کا اندر تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ یہ برائی کو کیوں نہیں چھوڑتے یا اللہ کے نافرمانی کو کیوں نہیں چھوڑتے یا اللہ رب العزت کی معصیت کو کیوں نہیں چھوڑتے۔ اس بات کی ایک تکلیف طبی طور پر ایک مومن کے اندر، مومنہ کے اندر جو ہونی چاہیے، اگر وہ سینوں کے اندر آگ نہیں جل رہی اور برائی کرنے والے کی برائی سے نفرت نہیں پیدا ہو رہی اور اس بات کی فکر، اس بات کا غم نہیں آ رہا کہ برائی کو کیوں نہیں چھوڑتا، یہ نیکی کیوں نہیں اختیار کرتا، یہ تقوی کیوں نہیں اختیار کرتا، تو یہ بھی برائی جرائم کرنے والوں کے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ جس طرح کہ جس نے زندگی میں، ہم تو نیکی کرتے ہیں، نیکی کے ساتھ نامعلوم کتنی برائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ شخص تو ایسا تھا کہ جس نے زندگی کے اندر پلک جھپکنے کے برابر بھی برائی نہیں کی، لیکن جب اللہ کا اس کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے، اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے برائی کرنے والوں کو برائی ان کے وجود سے ختم ہو جائے، اس بات کی ہر ایک کے اندر فکر ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے، اور یہ تکلیف ہر ایک کے سینے میں آپ جھلس رہی ہو، جل رہی ہو کہ آخر یہ بے نمازی کیوں ہے، آخر یہ جھوٹ کیوں بولتے، آخر یہ سود کیوں کھاتے، آخر یہ رشوت کیوں لیتے، آخر یہ تعلقات کیوں توڑتے، آخر یہ جو ہے ایک دوسرے سے بغض اور حسد اور کینہ کیوں رکھتے ہیں۔ اس بات کی تکلیف ہر ایک کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ جو ہے گناہ کے کام ان کی زندگیوں سے نکل جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ان کاموں کو بغض کی نظر سے دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا فرمائی اے میرے رب نجات دے دے مجھے اور میرے گھر والوں کو، یعنی جو بیٹیاں ایمان لائے تھے سب کو، ان کاموں اور مومنوں کو جو ایمان لائے کہ ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے رہے کہ اللہ کو انہیں بچا لے کہ اب ان پر جو آپ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اس عذاب میں ہم شریک نہ ہو۔ فنجیناہ وآلہ اجمعین، سو عذاب آیا تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی اس بوڑھی بیوی کو جو کافرہ تھی، مشرکہ تھی، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اس کے علاوہ سب کو اللہ نے بچا لیا اور جتنے بھی کافر مشرک تھے ثم دمرنا الآخرین ان سب کو ہلاک کر دیا وامطرنا علیہم مطرا اور ان پر بری بارش برسائی خاص قسم کی جو ڈرائی روڈ پر برسی، اور پھر فرمایا کہ اس میں البتہ عبرت ہے، اس واقعے میں عبرت ہے، نشانی ہے کہ لوگ ان واقعہ سے عبرت حاصل کرے کہ کفر کبھی نہ کرے، شرک کبھی نہ کرے، زنا کبھی نہ کرے، بے حیائی کے قریب بھی کبھی نہ بھٹکے، اور سود اور رشوت اور حرام خوریاں اور بد نظری اور انعام میں کمی پیشیاں اور ملاوٹ، یہ جتنے بھی جرائم ہیں، قطع تعلقیاں، حسد بغض کینہ وغیرہ، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان واقعات کو سن کر اور دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن ایک مرتبہ تو نے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اپنے گناہوں سے لوٹ آیا، اللہ رب العزت کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے اور وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا، تیری مغفرت کر دے گا، تیری بخشش کر دے گا اگر تو نے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی۔ ہمیشہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، ایک گناہ ہے یہ سینکڑوں گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے، ہر گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور استقامت کی دعا کرو کہ اے اللہ ایمان اور نیک اعمال پر استقامت عطا فرما اور برائی سے مجھے بچائے رکھ
برائی کبھی بھی میرے قریب بھی نہ بھٹکنے پائے، ہر شیطانی کام سے میری حفاظت فرما۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو اور نیکی اور تقوی پر استقامت کی دعا کرتے رہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔